نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 51 میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیا ہے۔ گزشتہ قسطوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ قریش کے جو معاملات تھے اور ان کے مطالبات، ان کی پیشکشیں، پھر ان کے ایسے مطالبات کہ جس میں وہ ایسی باتوں کا تقاضا کرتے ہیں جیسے مکہ کے پہاڑوں کو ہٹانا، دریاؤں کا جاری کرنا، یا رسول خدا سے کہا کہ آپ اپنے لیے کوئی خزانے بنوائیں، آپ کے اپنے خزانے ہوں، اپنے باغ ہوں، اس طرح کی ایسی باتیں کہ جس کا قرآن مجید نے جواب بھی دیا، آپ کی خدمت میں ان کو بیان کیا۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی کے اصحاب کے ساتھ جو رویہ اور جو سلوک تھا قریش کا، جو ظلم و ستم ان پر کر رہے تھے، جو سختیاں ان پر کر رہے تھے، اس کو آپ کی خدمت میں آج سے ہم بیان کریں گے۔ شروع میں اسلام کی ترقی جو ہے وہ بعض وجوہات کی مرہون منت تھی، جن میں سے ایک خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیرو مسلمانوں کی استقامت تھی۔ مسلمانوں کے آقا و پیشوا کے صبر و تحمل، حوصلہ و بردباری کے نمونے آپ کی خدمت میں کچھ بیان بھی کیے۔ اب جو ان کے ساتھی تھے، آپ کے جو مسلمان تھے اس دور کے، ان کی بردباری اور ان کے ثبات قدم کو دیکھیں کہ جو شرک و بت پرستی کی حکومت کے مرکز میں، یعنی جو مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی فداکاری اور ان کے صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے واقعات، اور اسی طرح ہجرت اور ہجرت کے جو پہلی ہجرت تھی حبشہ کی، اس کے لیے جانا، تو پس یہ بہت ساری ایسی واقعات اور ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم آپ کی خدمت میں آج سے ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جس شخصیت کا ہم ذکر کریں وہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ جناب بلال حبشی کے بارے میں آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی کتاب فروغ عبدیت میں لکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ وہ لوگ تھے جو حبشہ سے اسیری کی حالت میں جزیرہ نما عرب میں داخل ہوئے تھے۔ بلال بعد میں، یعنی اسلام لانے کے بعد اور اپنی آزادی کے بعد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن مقرر ہوئے تھے۔ اس دور میں جس وقت اوائل اسلام میں، جس وقت اعلان نبوت کے بعد جب اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی، تو بلال امیہ بن خلف کا غلام تھا۔ امیہ بن خلف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوٹی کا سخت دشمن تھا۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے نے، بنو ہاشم نے رسول اللہ کا دفاع اپنے ذمے لیا ہوا تھا، تو امیہ کا رسول خدا پر تو کوئی بس نہیں چلتا تھا، تو اس نے اپنے غلام حضرت بلال کہ جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کو ظلم و ستم اور اپنی سختی اور اپنے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ اب کرتا یہ تھا کہ حضرت بلال کو پہلے تو کوڑے مارے، اپنے پاس تشدد کیا بے بہا، اور اس سے مطالبہ امیہ کا یہ تھا کہ ان کو کہ آپ اسلام سے پھر جائیں، رسول خدا کی رسالت کا انکار کر دیں، توحید کا انکار کر دیں، ایک خدا کا انکار کریں اور بتوں کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور بتوں کو اپنا معبود قبول کریں۔ لیکن حضرت بلال نے کوڑے کھائے، ان کی سختیوں کو برداشت کیا،
اور ایک جملہ کہا کرتے تھے، زیادہ بڑی بات کہہ نہیں پاتے تھے اس درد کی شدتوں کی وجہ سے، تو حضرت بلال احد احد کہتے تھے، یعنی یکتا خدا، ایک خدا۔ جب وہ احد احد کہتے تھے تو اس جملے سے اس کو اور آگ لگ جاتی تھی۔ پھر یہ کیا کہ سر عام جو ہے لوگوں کے سامنے لا کر بلال کے اوپر تشدد شروع کر دیا، گرم ترین دھوپ میں۔ اب وہ بھی مکہ اور وہاں کا جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آج بھی جو لوگ گرمیوں کے موسم میں، جنہوں نے حج کا موسم جب گرمیوں میں آیا ہے، اور جن لوگوں نے گرم موسم میں حج پہ جا کے مکہ کے اس ٹیمپریچر کو دیکھا ہے جہاں 50 ڈگری تک کی وہ ٹیمپریچر بن جاتا ہے، ایسی جگہوں پر کڑی دھوپ میں گرم ترین ریت اور اس پر زمین پر ننگے بدن کے ساتھ اس تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا۔ پھر بہت بھاری اور تپتے ہوئے پتھر کی سلیں ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا کہ میں تجھ سے اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر نہ جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا پر اعتقاد سے پھر نہ جائے اور لات و عزیٰ کی عبادت کرے۔ لیکن بلال اس تمام سختی اٹھانے کے باوجود 2 لفظوں سے، جیسا کہ عرض کیا، اس کو جواب دیتے تھے۔ یہ احد احد کہنا یہ صرف 2 لفظ نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت بلال کی کمال درجے کی استقامت کو ظاہر کرتے تھے، اور وہ ہرگز بھی شرک و بت پرستی کو انہوں نے قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ حبشی غلام کی استقامت، جو ایک پتھر دل کے ہاتھوں گرفتار تھا، دوسروں کے لیے تعجب کا باعث بنتی تھی۔ حیرت کرتے تھے بعض لوگ کہ یہ کس طرح اس قدر استقامت کے ساتھ ایستادہ ہے، کھڑا ہے، اتنے ظلم و ستم کے باوجود۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال کو اس کا یہ بدبخت آقا جو ہے امیہ، جو اس نے دھوپ میں تپتی ریت پہ لٹایا ہوا تھا، اور وہاں پر اوپر پتھر کی سل رکھی ہوئی تھی، اور خود اس کا آقا جو ہے وہ کوڑے مار مار کے تھک کے چھاؤں پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ورقہ بن نوفل، جو کہ ظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچزاد تھے اور عیسائی اور مسیحی عالم کہلائے جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور دین مسیحی کو قبول کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ بلال کو اس طرح سے لٹایا ہوا ہے، اوپر تپتی سل رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں پر کہتے ہیں اس کی بلال کی حالت دیکھ کر ورقہ بن نوفل رونے لگے، اور روتے ہوئے اس نے امیہ سے کہا، خدا کی قسم، اگر تم نے اس حال میں اسے مار دیا تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا، یعنی وہاں آ کر میں اپنے لیے دعائیں کیا کروں گا۔ بس یہ امیہ جو ہے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سختی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ حضرت بلال کے گلے میں، گردن میں رسی ڈال دیتا تھا اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا کہ اس کو گلی کوچوں میں پھرائیں۔ بس بچے بلال کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی ان گلی کوچوں میں اس کو پھرا رہے ہوتے تھے، مذاق اڑایا جاتا تھا، پتھر مار رہے ہیں، لیکن اس ثابت قدمی اور اس استقامت پر قربان جائیں کہ جس نے اوائل اسلام میں، کہ جہاں توحید اور جہاں رسالت کا اقرار اور اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو پیغام توحید اللہ کے نبی نے دیا وہ پیغام برحق ہے، یہ ایک جرم شمار کیا جاتا تھا اور ان لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ پس بلال کی ثابت قدمی رہی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کے ذریعے سے اور کچھ اور مسلمانوں کے ذریعے سے ان غلاموں کو اور دیگر افراد کو آزاد کروایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے آزاد انسان کے حساب سے، حیثیت سے اس معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزاری، اور اسلام کے لیے جب اسلام کے قبولیت کے بعد کی جو سختیاں برداشت کی تھیں، اسی طرح بعد میں اسلام کے اوپر، رسول خدا کے تعلیمات کے اوپر کاربند بھی رہے۔
جناب بلال حبشی کی طرح حضرت عمار یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، ان کے اوپر بھی سختیوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی کتاب فروغ ابدیت میں لکھتے ہیں کہ عمار یاسر اور ان کے والدین اسلام لانے والوں میں اولین سابقین شمار ہوتے تھے۔ وہ ان دنوں میں اسلام لائے جب ارقم ابن ابی ارقم کا گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغاتی مرکز تھا۔ جب مشرکین ان کے ایمان سے آگاہ ہوئے، ان کو آزار و اذیت پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مشرکین انتہائی گرم موقعوں پر ان کو کہتے تھے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں۔ گھر جھلسا دینے والی دھوپ، صحرا کی آگ کے شعلوں کے مانند گرم ہوا میں پڑے رہیں۔ یہ آزار اتنا زیادہ انہیں پہنچایا گیا کہ ان کے دوران انہی تکلیفوں اور انہی مشکلات کے اندر ہی ان کے عمار یاسر کے والد اور والدہ انہی تکلیفوں کی وجہ سے اور انہی شدت اور انہی سختیوں کے اندر انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ ایک روز کہتے ہیں کہ حضرت جو یاسر تھے وہ اس شدت کی وجہ سے اور اس سختی اور تکلیف کی وجہ سے انہوں نے بہت سختی اور تکلیف میں تھے۔ تو ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس خاندان پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آنسو برساتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے خاندان یاسر، صبر کرو کہ جنت تمہارا مقام ہے۔ بس حضرت یاسر ان تکالیف اور انہی سختیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ساتھ تکرار کی، بحث کی اور ایسی بات کہی کہ حضرت سمیہ نے بہت تلخ جواب دیا، اور اس جواب کے بعد ابو جہل نے اس سنگ دل نے اور اس بے رحم ظالم نے نیزہ اٹھایا اور ایسا ان کے سینے میں، ان کے دل میں چبھو دیا کہ ان کو شہید کر دیا۔ بس حضرت یاسر اور ان کی زوجہ کی شہادت کے بعد مشرکوں نے حضرت عمار یاسر کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا، ان پر حد سے زیادہ ظلم کیا اور ظلم کے پہاڑ جانے شروع کر دیے۔ بلال کے مانند ان کو تختہ مشق بنا لیا گیا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے لاچار ہو گئے۔ وہ ظاہر میں اپنے اسلام سے انکار کر دیں، لیکن جب انہوں نے ابو جہل نے کہتے ہیں اس قدر اذیتیں دینے کے بعد اب ابو جہل اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، تو اس نے کہا بس ایک دفعہ اگر تم انکار کر دو، ایک دفعہ تم اسلام کا انکار کر دو تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بس وہ ظلم اتنا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن کہنے کے فوراً بعد بہت پشیمان ہو گئے اور کہتے ہیں بہت روتے ہوئے، چیختے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس حالت میں تھے کہ ان کا دل شدت سے دھڑک و تڑپ رہا تھا۔ واقعہ بیان کیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے اسلام کا انکار کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمار، کیا تیرے باطنی ایمان میں کوئی تزلزل پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، بالکل نہیں، میرا دل ایمان سے لبریز ہے، معمولی سے میرے دل میں کوئی معمولی ذرہ برابر بھی لغزش میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹا۔ اللہ کے نبی نے کہا، معمولی سا خوف بھی دل میں نہ لا، ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عمار کے اس واقعے کو قرآن مجید کے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں جو آیت ہے وہ اسی عنوان سے حضرت عمار کے شان میں ہی نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، سوائے اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
یہ آیت جو ہے یہ حضرت عمار اور ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کو مکہ میں اذیتیں دی گئی۔ یہاں پر آج اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ موضوع کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔